बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तहानात हुए थे उसके रिज़ल्ट के मुतालिक। तकरीबन 465 उम्मीदवार थे म्यूनसिपल ऑफिसर्स के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में पोस्ट क्रिएट की गई थी। और वो सूबाई वज़ीर बल्दियात के दौर में जब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वज़ीर बल्दियात थे तो इस दौर में 465 सीटें क्रिएट की गई थी और उसकी तमाम अखबारात में तशहीर भी हुई थी। और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है उन 465 नशिस्तों को पुर करना था। तो पहले तो उसके रिटन टेस्ट हुए थे और फिर वाइवा हुए। तो उन 465 में से जो 465 नशिस्तें थी वो तमाम के तमाम रिजल्ट सामने आ गए हैं और रिजल्ट जो है वो बड़े खासे दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा मुराद अली शाह साहब के हलके का कि माशाल्लाह उनके हलके से 17 उम्मीदवार थे म्यूनसिपल ऑफिसर्स के लिए, वो सब के सब पास कर दिए गए हैं, हुए नहीं कर दिए गए हैं। फिर सिंध के मुख्तलिफ अजला से वडेरों, जमींदारों, अराकीन असम्बली के जो कोटा था सबको तकसीम किया गया। मुबैना तौर पर जो 465 सीटें थी वो इसी तरह से तकसीम की गई हैं। फिर हमारी इतलात ये भी हैं कि बाद अराकीन असम्बली ने अपने कोटे को फरोख्त किया है और 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ये नौकरी सेल हुई है। बाकायदा मुख्तलिफ बंगलों पर इसकी जो है वो सेल लगी हुई थी और बढ़ चढ़ कर लोगों ने पैसे दिए, वडेरों ने पैसे दिए, अपने बच्चों को एडजस्ट करवाया। तो ये जो 465 सीटें थी ये इस तरह से फरोख्त हुई हैं। अच्छा, इसमें और जो ख़ास बात यह है कि सिंध के जो शहरी लोग थे इसमें 2% कामयाब हो सके। 2% भी लामाला किसी की सिफारिश होगी या फिर दौलत की चमक होगी जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं, वरना 98% देही इलाके के लोग थे। और देही इलाके के लोग भी मैंने बताया ना कि वडेरों के, जमींदारों के बच्चे और फिर अराकीन असम्बली उनका कोटा और फिर बाज लोगों ने इस कोटे को फरोख्त भी किया। तो इस तरह से बताया जाता है कि तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है इन नौकरियों पर। आगे चलकर आपको ये भी बताऊं कि जो रिजल्ट की सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि जिन उम्मीदवारों ने 90, 93 और 97% तक रिटर्न में जो मार्क्स लिए हैं उनको वाइवा में फेल कर दिया गया है। और फिर चंद जो उम्मीदवार थे जिनको फेल किया गया उन्होंने हमें बताया कि राबिया सलाउद्दीन जो उस वक्त इम्तहानात ले रही थी और फिर रिजवान मेमन साहब, ये लोग उन उम्मीदवारों से वो सवालात कर रहे थे जो दिलचस्पी से खाली नहीं है। मसलन जो खूबसूरत खुबरू लड़के थे उनसे पूछा जाता था कि आप शादीशुदा हैं, आपके कितने बहन भाई हैं, शादी करने का कब इरादा है और किस किस्म की लड़की आप पसंद करते हैं। तो ये राबिया सलाउद्दीन सवालात कर रही थी उन उम्मीदवारों से जो म्यूनसिपल ऑफिसर बनने के ख्वाहिशमंद थे। फिर एक और दिलचस्प बात यह कि रिजवान मेमन साहब को मुसलसल टेलीफोन थे उस वक्त और वो मुसलसल टेलीफोन भी अटेंड कर रहे थे, सिगरेट नोशी भी मुसलसल की जा रही थी और सारा दिन जो इंटरव्यू के दौरान खाना पीने का सिलसिला भी जारी था। बाज लोगों को तो सिर्फ जिन लोगों को पास करना था उनसे उनका नाम पूछा गया, उनके वालिद का नाम पूछा गया, उनके हलके के मुंतखब MNA MPS के नाम पूछे गए और फिर उन्हें रुखसत कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों को फेल करना था उनसे इस किस्म के सवालात किए गए या फिर उनसे इस किस्म के सवालात किए जा रहे थे जो गैर जरूरी थे। ये उन तलबा ने बताया है जो इम्तहान दे चुके हैं। तो 465 जो उम्मीदवार थे वो इस तरह से पास किए गए हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि पूरे सिंध में जिन उम्मीदवारों ने इसमें अप्लाई किया था वो जो ज़हीन तरीन लड़के थे, जो टैलेंट था,
اس ٹیلنٹ کا 5% بھی اس 465 امیدواروں میں سلیکشن نہیں ہو سکی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جب نااہل لوگ سلیکٹ کیے جائیں گے زر کے زور پر اور سفارش کے زور پر تو پھر یہ صوبہ کیسے ترقی کرے گا. اس سے قبل بھی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر مظہر الحق نے 2013 2014 میں 2012 2013 میں جو 16,000 لیکچرار بھرتی کیے تھے اس کی بھی اس وقت بھی 20 سے 25 لاکھ روپے وصول کیے گئے تھے فی لیکچرار مبینہ طور پر, اور پھر 16,000 لوگوں کی بھرتی کی گئی تھی جو سب کے سب جعلی تھے, جعلی اپائنٹمنٹ تھے. لوگوں نے 1 سال 1.5 سال نوکریاں کی اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا. تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اور اس دور میں بھی ایسا ہونے جا رہا ہے. پھر آگے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دلچسپ جو بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے اور ناصر شاہ نے مل کر یہ پوری جو مبینہ طور پر مجھے بتایا جاتا ہے کہ مل کر انہوں نے پلاننگ کی تھی ان نوکریوں کی, اور یہ بھی پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سے لڑکوں کو پاس کروانا ہے, اپنے جالوں کو, اپنے وڈیروں کو, بیٹوں کو, اپنے چاہنے والوں کو کس طرح سے پاس کرانا ہے. پوری طرح سے پلاننگ کر کے پھر اس رزلٹ کو روک دیا گیا تھا, اور ان کی یہ پلاننگ تھی. اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نگران حکومت کے دور میں آرڈر جاری کیے جائیں گے تاکہ یہ جو ملبہ ہے وہ ہم پر نہ گرے. اگر ہمارے دور میں اس طرح کا کوئی صورتحال پیدا ہوئی جو اب پیدا ہو چکی ہے تو وہ ملبہ ہم پر نہ گرے, اور تمام ملبہ اس نگران حکومت پر گرے جس نگران حکومت میں ہم یہ رزلٹ آؤٹ کروائیں گے. اور سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو 465 افسران کی یہ متعلق آپ کو میں بتا رہا ہوں, جو آپ کو ذکر کر رہا ہوں, اس کا تمام ملبہ اب نگران حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سید مقبول باقر صاحب کے یہ گلے میں فلم ڈال دی جائے کہ یہ آپ کے دور اقتدار میں سب کچھ ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. عوام کی اطلاعات کے مطابق یہ 1 سال سے پری پلاننگ کام ہو رہا تھا اس پر, اور 1 سال کے بعد یہ جب کمپلیٹ ہوا تو اب اس رزلٹ کو آؤٹ کیا گیا ہے نگران حکومت کے دور میں, تاکہ نگران حکومت ساری ذمہ داری قبول کرے. اور نگران حکومتیں جب اس قسم کے کام کرتی ہیں تو پھر ان کو جو ہے, چونکہ عوامی مینڈیٹ تو ہوتا نہیں ہے, عوام میں ان کو جانا نہیں ہوتا, تو یہ پھر برداشت بھی کر لیتے ہیں. تو ہماری یہ گزارش ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مقبول باقر صاحب سے, چونکہ آپ پر تو ویسے بھی الزامات ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو آپ کی جو شہرت ہے وہ ایک بحیثیت جسٹس کے حوالے سے پورے سندھ میں خاصی اہمیت ہے, اس کی خاصی اچھی شہرت کی حامل آپ رہے ہیں. تو آپ یہ جو آپ پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے یا جو آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے ان ایشوز میں, اور آپ سے جو غلط کام کرائے جا رہے ہیں, برائے مہربانی ان سے آپ چھٹکارا حاصل کریں اور وہ فیصلے کریں جو ایک نگران وزیر اعلیٰ کو کرنے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کرنا چھوڑیں, نیوٹرل ہو کر کام کریں, نیوٹرل انتخابات کرائیں, نیوٹرل کام کریں, تاکہ آپ جب جائیں تو لوگ آپ کو اچھے الفاظوں سے یاد کر سکیں. اب آگے چل کر وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ سید مقبول باقر صاحب, سکھر بورڈ آفس میں جو 56-57 نوکریاں 14 گریڈ سے لے کر اور 5 گریڈ تک دی گئی تھیں, جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی 1.5 ارب روپے میں جو ہے وہ فروخت ہوئی ہیں نوکریاں, اس بورڈ کے چیئرمین کو زاہد پل کو اب ہٹا دیا گیا ہے کافی دنوں کے بعد. ایک تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اس کو گرفتار کرنا چاہیے, چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پابندی تھی, اور وہ جو نوکریاں دی گئی ہیں بورڈ آفس میں سکھر بورڈ میں وہ بھی غیر قانونی غیر آئینی ہے, اس کی کوئی پرمیشن نہیں لی گئی تھی الیکشن کمیشن سے. ایک تو وہ نوکریاں دی گئی ہیں, فروخت کی گئی ہیں. اس کے علاوہ نہ صرف اس کی انکوائری کی جائے, اس کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پھر آج جو ایک نیا ایک آرڈر سامنے آیا ہے وہ ہے اشفاق ملا, بدنام زمانہ بلدیاتی اداروں کا بدنام زمانہ شخص اشفاق ملا, جس کو آج ڈی جی کے ڈی اے لگا دیا گیا ہے,
اور مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر بلدیات کے کہنے پر لگایا گیا، اس لیے کہ اس کا چہیتا تھا۔ ماضی میں بھی کئی مرتبہ اس کو ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا، کبھی اورنگی ٹاؤن، کبھی کورنگی ٹاؤن اور کبھی گلشن میں۔ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے جس کو آج ڈی جی کے ڈی اے لگایا گیا ہے۔ ایک طرف تو آپ سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں کہ سسٹم نہیں چلے گا، سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، پھر آپ مسلسل کرپٹ افسران کی تعیناتی کرتے جا رہے ہیں، تو کہاں کی نگران حکومت ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ جو آپ مسلسل وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ادا کرتی رہی ہے، تو آپ کو اگر کم از کم متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد آپ کو جو بی ٹیم قرار دے رہی ہے تو وہ صحیح قرار دے رہی ہے، اس لیے کہ آپ کے تمام اقدامات جو ہیں وہ بلاول ہاؤس کی طرف جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اقدامات اب آپ کو بلاول ہاؤس سے ملنا شروع ہو گئے۔ اور بلاول ہاؤس کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف کی آمد کے بعد آصف علی زرداری کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ خاموشی سے وقت کا انتظار کریں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پرانی تنخواہ پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو پھر آئندہ ولاگ میں بتاؤں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔